السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 سے 50 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اولاد اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، میری اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہیں، جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے سارے عالم پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی سے کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے بدلہ یعنی اس کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں بری طرح سے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی اس میں راستے بنا دیے، اور تمہیں نجات دے دی، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اس میں، اور تم اسے دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم نے ایسا کیا۔ بنی اسرائیل کی بات جہاں تک ہے تو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں یہ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کی جو پوری نسل ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہی وہ دنیا میں واحد نسل ایسی ہے جس کو سارے عالم پر فضیلت دی گئی ہے، نسلی امتیاز اسے حاصل ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو سارے عالم پر جو فضیلت عطا کی ہے، ان کو تجارت کی وجہ سے یا معیشت کی وجہ سے یا ان کی حکومت کی وجہ سے یا ان کے درمیان زیادہ بادشاہ آئے اس کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی بنا پر نہیں، ان کی قابلیت کی بنا پر، ان کی ذہانت کی بنا پر، ان کی فطانت کی بنا پر ان کو فضیلت نہیں حاصل ہوئی، بلکہ فضیلت جو حاصل ہوئی ہے، ان کی جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کی بنا پر ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور شروع سے اخیر تک بہت سارے انبیاء ان کے درمیان ہوئے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بنو اسماعیل میں ہوئے، تو اب یہ خصوصیت منتقل ہو گئی، وہ خصوصیت اب ان کی باقی نہیں رہی، یعنی جس عقیدہ توحید کے علمبردار یہ تھے، وہ عقیدہ توحید اب ان کے درمیان سے منتقل ہو کر وہ عقیدہ توحید اب امت محمدیہ کی خصوصیت ہو گئی۔ دنیا کی دیگر قومیں جس وقت اوتاروں کا ظہور ہو رہا تھا اور وہ عناصر پرستی میں مبتلا تھی، شرک میں، بت پرستی میں، مظاہر پرستی میں، دیوتا پرستی میں دنیا کی قومیں مبتلا تھی، اس وقت بھی یہ قوم، یہ نسل توحید پرستی کے علم بردار تھی، یعنی ان کے درمیان عقیدہ توحید پایا جاتا تھا۔
آسمانی صحیفے موجود تھے، آسمانی کتابیں موجود تھی، آسمانی رسالت ان کے درمیان موجود تھی، اور یہ اس پر بہت حد تک عمل کیا کرتے تھے، اسی واسطے ان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اب رہی بات بھارت کی آریہ نسل، اسے بھی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس نسل میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے درمیان فلسفہ پروان چڑھ رہا تھا، علم ہندسہ کے یہ ماہر ہوا کرتے تھے، علم ریاضیات کے یہ ماہر ہوا کرتے ہیں، معقولات کے یہ ماہر ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان پیدا ہو رہے تھے فلسفہ کے ماہر، علم ہندسہ کے ماہر، علم ریاضی کے ماہر، یہ سب ان کے درمیان پیدا ہو رہے تھے۔ لیکن اس نسل میں بھی حلول کا عقیدہ پروان چڑھ رہا تھا، ان کے درمیان بھی یہ چیزیں پائی جا رہی تھیں کہ بھگوان وشنو اور یہ دیوی دیوتا ان کے جسموں میں حلول کر جایا کرتے تھے، حلول کا عقیدہ ان کے درمیان پروان چڑھ رہا تھا، اس لیے اس قوم کو بھی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم کے بنا پر، میڈیکل کے بنا پر، یا تعداد کی بنا پر، یا حکومت کی بنا پر، یا دولت کی بنا پر، یا سیاحت کی بنا پر، اور کسی بھی زبان کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اصل اعتبار عقیدہ توحید ہے۔ اگر ان چیزوں کی بنا پر کسی قوم کو، کسی نسل کو فضیلت حاصل ہوتی تو پھر قرآن کریم کا نزول بیکار ہو جاتا۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہی ہے عقیدہ توحید کو پروان چڑھانا، عقیدہ توحید کو بڑھاوا دینا، اور عقیدہ توحید جو بھی نسل، جو بھی قوم لے کر کے آگے بڑھے گی، اللہ رب العزت اسے فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اسی واسطے مخاطب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، اے اولاد اسرائیل، تمہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں اور تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ وہی فضیلت ہے جو عقیدہ توحید کی بنا پر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، علامتیں موجود تھیں، جس کو وہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اور ان قرائن سے انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ محمد ہی آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اسی لیے بار بار انہیں یاد دلایا جا رہا تھا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اور وہ دن، یہ جو آیت آنے والی ہے، آ رہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ایک برائی لینے کو تیار نہ ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، اور کوئی فدیہ دے کر کے بھی اپنی جان اگر چھڑانا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور کسی بھی طرح کی کسی کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یہ دن اتنا خطرناک ہوگا، یہ دن اتنا ہولناک ہوگا۔ اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ یوم الجزا ہے، وہ یوم القیامت ہے۔ وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہے کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ جو یہودی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو ان کی نسل میں جو نیک لوگ گزر گئے وہ کفارہ کے طور پر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور عیسائیوں کے درمیان جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی خدا کا بیٹا، وہ ان کے پوری نسل، پوری قوم کی طرف سے وہ کفارہ کے طور پر کہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، شہید ہو گئے، تو پوری قوم اب معاف کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے یہودی جو سمجھتے تھے کہ ان کے نیک لوگ ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے اور وہ پوری قوم اور پوری نسل وہ معاف کر دی جائے گی، اس عقیدہ پر کاری ضرب ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ لا يُقْبَلُ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کا بدل نہیں ہو سکے گا کہ اس کے بدلے میں اسے لے لیا جائے، کفارے کے طور پر لے لیا جائے، یا اس کی کوئی مدد کر دی جائے، الا یہ کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو یہ شرف عطا کر دے کہ وہ اس کے لیے سفارش کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں کہا گیا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جس کی مجال ہو
کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ اللہ کی اگر اجازت ہوگی تو کوئی شفاعت کر سکے گا، ورنہ اور کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب یہ باتیں کہہ دی گئیں، ان کے عقیدے کا رد ہو چکا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے تم کو پناہ دی آل فرعون سے۔ فرعون بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، مصر کے جو شاہان ہوتے تھے ان کا لقب فرعون پڑ جایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام غالباً قابوس آتا ہے یا اور بھی کوئی نام آتا ہے، بہرحال اس کا لقب فرعون تھا۔ آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے جو ظلم کیا کرتے تھے بنی اسرائیل پر، ان کے ظلم سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات کس طرح سے دی؟ کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ کسی نے بتا دیا تھا، نجومی نے، کہ اس قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تمہاری خدائی اور تمہاری سلطنت جاتی رہے گی۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس میں اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے، اس کو تفصیل سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ سوء العذابی یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو وہ زندہ ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو وہ باقی رکھتا تھا۔ یہ باقی رکھنے میں حکمت یہ ہو سکتی ہے یا ان لوگوں کا منشا یہ رہا ہوگا کہ وہ لڑکیوں سے خدمت لیا کرتے، آیا کا کام یا اور بھی گھر کے کام کاج وغیرہ کے سلسلے میں، یا اور بھی کوئی دوسرا مقصد ہوگا۔ بہرحال جو بھی مقصد رہا ہو، ان کی لڑکیوں کو وہ باقی رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا احسان انعام کے معنی میں بھی آتا ہے اور ابتلاء اور آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ ایک تو یہ، اگر یہ احسان کے معنی میں ہے تو یہ فرعون کے ظلم سے، آل فرعون کے ظلم سے نجات دینا یہ بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اور اگر یہ ابتلاء اور آزمائش کے معنی میں ہے تو یہ ہے کہ لڑکوں کا ذبح کر دیا جانا، لڑکیوں کا باقی رکھنا، یہ بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جس کے گود سے بچہ چھین کر ذبح کر دیا جاتا ہو، اور اس باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جس کے سامنے ہی اس کے بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہو۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر ظلم ہو رہا تھا اس دور پر، اور اس عظیم مصیبت سے اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے تمہیں تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے ذریعے سے یہ پار ہوئے تھے، حقیقت میں یہ ہے کہ دریائے نیل نہیں ہے، بلکہ مشرق کی جانب، جو مصر سے مشرق کی جانب جو نکلتے ہیں، جہاں سے فلسطین کا راستہ جاتا ہے، تو وہ اس طرف جو دریا ہے وہ بحر قلزم ہے۔ تو بحر قلزم یہ پار کر رہے تھے، اور وہ اسی دریا کا پانی جو ہے وہی موسیٰ علیہ السلام کے ضرب لگانے سے، اللہ کے حکم سے، وہ دریا کا پانی پھٹ گیا اور اچانک سے وہ رک گیا اور خشکی سامنے آ گئی اور 12 راستے بن گئے۔ وہ طویل آپ آگے اس کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ دریا پھٹ گیا، اس میں 12 راستے بن گئے، اور ہم نے تم کو اس کے ذریعے سے نجات عطا کر دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس میں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 3 طرف سے گھر گئے، پیچھے 2 طرف سے پہاڑ تھے، اور ایک طرف سمندر وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور ایک طرف یہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بنی اسرائیل پریشان ہو کر، حیران اور پریشان ہو کر، پریشانی کے عالم میں اس نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تم نے کس دن کا بدلہ ہم سے لیا ہے؟ اب تو ہم مارے جائیں گے، پیچھے ہمارے دریا ہے، سامنے فرعون کا لشکر ہے، یہ تو ہمیں ذبح کر ڈالیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، عن قریب وہ راستہ نکالے گا۔ اور وہ راستہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دریا پر لاٹھی ماریے، 12 راستے بنے اور وہ نکل گئے۔ فرعون آیا اور اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ اسی دریا میں اتر گیا، اور اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ اس وقت بھی کیا کہ دیکھو میرے لیے دریا نے بھی راستہ دے دیا ہے، آؤ چلو، اور چل کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خدا کی طرف سے پکڑ اور آزمائش اور اس کا عذاب اسی جگہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔
لہٰذا جیسے ہی وہ اترا بیچوں بیچ پہنچا تھا، بنی اسرائیل اس پار نکلے تھے کہ اسی وقت دریا کو حکم ہوا کہ دونوں طرف کا پانی ملا دیا جائے، اور دریا جوں کا توں پہلے جس طرح سے رواں دواں تھا اسی طرح سے رواں دواں ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ یہ بڑی آزمائش اور یہ بڑی امتحان کی گھڑی تھی، اور ایسی بڑی مصیبت سے اس قوم کو، اس نسل کو نجات ملی، اور یہ احسان کا بدلہ اور اس کا شکرانہ یہ تھا کہ جب ان کے درمیان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، نشانیاں موجود تھیں، پائی جا رہی تھیں، وہ پڑھ رہے تھے، تو اس کا احسان کا شکریہ یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے دیکھا، اسے قبول کر لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ جو لوگ مانے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہرہور ہوئے، جو نہیں مانے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔